بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً کوئی ہفتے 10 دن کے اندر عجیب و غریب صورتحال بن چکی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیٹرول اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، قیمتیں اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں، ایک دن اوپر کر دی جاتی ہیں ایک دن نیچے کر دی جاتی ہے، 200 روپے بڑھا کے 40-50 روپے کم کر دی جاتی ہے۔ یہ جو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، اس کے اوپر عوام کی جانب سے شدید ترین رد عمل سامنے آیا۔ عوام نے پہلے دن ہی ان کی جو قیمتیں بڑھائی گئی تھیں پیٹرول کی، ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی عوام نے ان کی قیمتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ عوام صرف انتظار میں بیٹھی ہے کہ کسی طرح سے کوئی لیڈر باہر نکلے، کوئی لیڈر باہر آئے، باہر آ کے احتجاج کرے، باہر آ کے پروٹیسٹ کرے، تاکہ ہم اس لیڈر کے ساتھ مل کے اس حکومت کا خاتمہ کر سکیں۔ اور وہ لیڈر صرف عمران خان ہے، جس کی کال کے انتظار میں اس وقت پورا پاکستان بیٹھا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر، یہ جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ کیوں بڑھائی جا رہی ہیں، اور دنیا کے اندر جو اس وقت اثرات ہیں جنگ کے، وہ نظر تو آتے ہیں، لیکن حکومتیں اپنی عوام کو بچاتی ہیں۔ تمام کی تمام دنیا میں بڑے بڑے ممالک، ان کے پاس آلریڈی ایک تو تیل کا ذخیرہ موجود ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے اگر پیٹرول کی پرائسز بڑھی بھی ہیں تو اس میں تھوڑی بہت سبسڈی دے کے تو اس کو مینج کر لیا، اتنے کو مسئلے والی بات ہی نہیں۔ بڑے بڑے ممالک کے پاس ایک سال کا ریزرو موجود ہے، لیکن پاکستان کا حال دیکھیں، پاکستان کی حالت دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو موجودہ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی، شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی حکومت ہے، یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سالوں کا پیسہ جمع کر لیتے ہیں، سالوں کا، یعنی ان کے پاس جو پیسہ موجود ہے وہ صرف موجودہ نسل تک نہیں چلنا، بلکہ اگلی 4-5 نسلوں تک پیسہ چلنا ہے۔ اور ملک کی اگر بات کی جائے، ملک کے فیصلوں کی بات کی جائے، عوام کی بات کی جائے، تب آ کے نون لیگ پیپلز پارٹی، شریف خاندان، زرداری خاندان کو موت پڑ جاتی ہے، اور یہاں پر ڈیلی بیسس کے اوپر پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تباہی اور بربادی پھیری ہے، ہر پالیسی کے اندر ان کی مسائل نظر آتے ہیں، ایشوز نظر آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس نے بھی ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیرتی ہے۔ اور اس کے اوپر عوام کی جانب سے 2 بڑے استعفوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 شہباز شریف، نمبر 2 وزیر خزانہ۔ اور اس کے اندر اگر یہ وزیر پیٹرولیم بھی ڈال لیا جائے، وہ بھی اسی چکر میں آ جائے گا، کیونکہ اس نے بھی اپنی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے عوام کو ان مشکلات سے دوچار کیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اندر جو اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً کوئی $100 فی بیرل کے اوپر موجود ہے۔ عمران خان کے دور میں یہی قیمت تقریباً کوئی $150 فی بیرل موجود تھی، $150 فی بیرل کورونا کے دنوں میں۔ تب دنیا کے اندر اس سے بڑا بحران تھا، تب دنیا کے اندر تقریباً کوئی 2 سال اس سے بڑا بحران چلا۔ ابھی جو اس وقت جنگ کا امپیکٹ آیا وہ تو 1 مہینہ ہوا ہے، 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوا۔ پہلے شہباز شریف نے جنگ کی آڑ میں جنگ کا بہانہ بنا کے 50 روپے قیمت بڑھا دی، اور اس کے بعد 2 ہفتے تک ان لوگوں نے انتظار کیا ہے۔ 2 ہفتے بعد انہوں نے ڈائریکٹ ایک بڑا جمپ مارتے ہوئے شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے، لگتا ہے کہ وہ اس کی آخری تقریر ہونے والی۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب بھی شہباز شریف آتا ہے، بات کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں، اس سے بالکل آپ کو آئیڈیا ہوگا، اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے دوغلا پن، منافقت کے ساتھ، 2 نمبری کے ساتھ، جھوٹ بولتے ہوئے یہ آ کے تقریر کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اور عوام کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں اور قیمتوں کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جو قیمتوں کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ آخر کار عالمی اسٹاک مارکیٹ سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔
جو عالمی مارکیٹ ہے، عالمی اسٹاک مارکیٹ ہے، عالمی آئل مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ یہ جوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پر قیمتیں بڑھی ہیں، لہٰذا ہم نے بھی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن عالمی سطح کے اوپر قیمتیں اتنی نہیں بڑھتی جتنی کہ پاکستان میں بڑھا دی جاتی ہیں۔ پچھلا جو خطاب کیا گیا اس کے اندر وزیر پیٹرولیم، وزیر خزانہ دونوں آئے، دونوں نے آ کے 200 روپے پیٹرول کی قیمت میں، پھر اس کے بعد اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت میں، مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اور یہ صرف جو اضافہ ہوتا ہے یہ پیٹرول کی قیمت کا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آپ کے پورے ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز آخر کار پیٹرول کے ساتھ جڑی ہے۔ اور اس سے آنے والے دنوں میں جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا وہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مرتبہ جو گرمیاں آنے والی ہیں، اس مرتبہ جو بل آنے والے ہیں اور اس کے اندر جو اضافہ ہوگا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کے پاس پاور پلانٹ موجود ہیں تقریباً کوئی 50-60% وہ سارے کے سارے آئل کے اوپر چلتے ہیں، تیل کے اوپر چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے قیمتوں کے اندر جو اضافہ ہوگا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی جو عوام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، ابھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو عوام کا یہ حشر کریں گے تب ان کو اندازہ ہوگا، تب ان کو لگ پتہ جائے گا۔ عوام آلریڈی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، روڈز پر آنے کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے پورے پاکستان کے اندر احتجاج بھی ہوا ہے۔ لیکن پوری پاکستانی قوم اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی لیڈر باہر نکلے، ان کی قیادت کرے، ان کو لیڈرشپ فراہم کریں تاکہ اس کے ساتھ مل کر یہ احتجاج کریں اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو گھر بھیج سکیں۔ آپ اندازہ کریں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ، اگر آپ اس کا گراف چیک کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کا، تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر اتنا اضافہ نہیں ہوتا جتنا اضافہ ان لوگوں نے پاکستان کے اندر کر دیا ہے۔ لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل دیکھیں، پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کے اندر جو قیمت تھی 80 سالوں سے وہ تقریباً کوئی 150 روپے تھی، لیکن انہوں نے 2 سال کے اندر، بلکہ 1-2 مہینے کے اندر ہی 150 سے اوپر کا اضافہ کر دیا، 400، 450، 500، ایون کہ 1000 روپے تک جانے کے خطرات موجود ہیں کہ 1000 روپے پیٹرول کی قیمت کر دی جائے گی۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو عوام بالکل حق بجانب ہے، اس بات کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے، ریزائن کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ وزیر خزانہ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ وزیر پیٹرولیم کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے کہ نہ ان کے پاس ریزرو موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر پلان موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی متبادل موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو موجود ہے۔ اور یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے جنگ کی شکل میں، اس میں بجائے عوام کو بچانے کے انہوں نے عوام کی تباہی اور بربادی پھیر دی ہے۔